میرا خیال ہے کہ بہت کمیاں ہیں. جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بطور صحافی ہم وہ ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر رہے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں ہم سے بطور صحافی. تو اس میں پروفیشنلزم کا عمل دفعہ بہت ہے میرے خیال سے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس میں لیک کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک کافی زیادہ پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے. اس میں کچھ تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی خود اپنی ایک جو سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، شاید کچھ اس کی بھی کمی ہے، وہ کیوں سیلف موٹیویٹڈ نہیں رہے اس کی بھی وجوہات ہیں. کمٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے. اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیونکہ انڈسٹری بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہے فائنینشلی بھی، تو وہ کیا کما رہے ہیں، ان کو اپنے گھر کیا لے کے جانا ہے. اس میں کرتے کراتے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بہت کم تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو ان تمام چیزوں کو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے عمل پیرا دکھائی دیں گے، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ طور پر ورلڈ اوور ایک صحافی سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں اس میں ایز اے پروفیشنل موجود ہوں گی. طے بات ہے کہ ہم بالکل بھی ایز اے پروفیشنلی اتنا ہم نے گرو نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا اوور دی ایئرز. جی میں نے بالکل میں جیو میں تھی. میں بلکہ اینکر رپورٹر ہی اس وقت ہائر ہوئی تھی 2002-03 میں میرا خیال ہے. میں نے اس کو زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کیا تھا، اور پھر میں نے رپورٹنگ میں واپس آ گئی تھی. تو مجھے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی ایک بہت ڈریم جاب ہوتی ہے، بہت اچھی جاب ہے، آپ نے مطلب اس سے کیوں پیچھے ہٹیں، کیا وجہ ہے. تو مجھے اس کا جواب پتہ تھا. مجھے یہ لگتا تھا یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط چیز ہے، بری چیز ہے، خراب چیز ہے، میں صرف اپنی حد تک بات کر رہی ہوں یہ بات، کیونکہ میرے بہت قریبی عزیز دوست بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ پروفیشن ہے جس کے لیے آپ کو سکلز چاہیے اور وہ ہونی چاہیے، وہ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. سکلز تو شاید میں اوور دا ٹائم ڈیولپ کر لیتی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا تھا کہ میں رپورٹنگ میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہوں. مجھے لگتا تھا کہ اس وقت میں لوگوں کی بنائی ہوئی خبریں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں، اس میں میرا ویسا انپٹ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں اس وقت تو یہ تھا کہ لوگ رپورٹنگ بھی کرتے تھے، کئی بار کچھ عرصے کے لیے وہ اینکرنگ بھی کرتے تھے، اس وقت نیوز روم میں بھی کام کرتے تھے اینکرز جو تھے. لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ بہت جگہوں پہ یہ رواج کم ہو گیا، اور وہ جو اینکرز تھے وہ کافی حد تک نیوز کاسٹرز سے بیسیکلی وہ ایک سٹار کی حیثیت اختیار کر کے برانڈز بن گئے. تو جب برانڈ بن جاتے ہیں تو پھر مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو اوور دا ٹائم آئی ہے وہ اچھی نہیں آئی. ٹھیک ہے، برانڈ آپ کے لیے انڈیویجولی شاید بہتر ہوگا، آپ اس سے کچھ اپنا کریئر بلڈ کر سکیں گے، لیکن انڈسٹری کے لیے اس نے کچھ سرو نہیں کیا، اس نے نقصان پہنچایا ہے. تو اب لیکن جہاں دوسری طرف دیکھیں تو دنیا بھر میں برانڈز ہوتے ہیں، لوگ اپنے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا نام بنایا. لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ میں رپورٹنگ میں بہتر پرفارم کر سکتی ہوں. میرے لیے زیادہ سوٹیبل اس پوری انڈسٹری میں جو حصہ ہوگا، جو کام کر سکوں گی وہ یہی ہے، کیونکہ میں نے ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر بھی کام کیا ہوا ہے، میں نے ایز پروڈیوسر بھی کام کیا ہوا ہے. میں نے تمام جو ہیں اس کی جو بیسک کیپیسٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں ان میں نے کام کیا. اس کے باوجود بھی میں نے یہ سمجھا کہ رپورٹنگ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور اینکرنگ از ریئلی ناٹ مائی کپ آف ٹی. اس ٹائم بھی نہیں تھی. رفٹ موجود تھی، ایک ڈیوائڈ موجود تھی، وہ پہلے بھی موجود تھی. اب صرف ہے کہ کھل کے بات اس پہ ہو جاتی ہے. اس سے کچھ برائیاں بھی نکلی ہیں کہ کھل کے بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے بعد لوگوں میں جو ایک خاص ایک مینرزم یا تہذیب کا ایک لیول ہوتا تو وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ وہ باقاعدہ طور پہ کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں. مگر میں پھر کہوں گی کہ یہ کیمپینز بھی جو ہیں یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو شاید اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. کیمپینز بھی لوگوں کے خلاف، جرنلسٹوں کے خلاف ہوتی تھیں، صحافیوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں. تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا، صرف اس کے کہ ہم خود اس دور میں زندہ ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی رہے گا یا نہیں رہے گا، کب تک رہے گا، اس کی کیا شکل بدلے گی، یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تبدیلی جو ہے ان پلیٹ فارمز کے آنے سے آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ایک عام صحافی شاید پڑھ کے تو اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ صحافی شاید ایک بی یا سی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ جا کے اے بی سی ڈی کو جو ہے وہ ٹویٹر پہ اس کو جائے اور ڈھونڈے، اور اس کو فیس بک پہ ڈھونڈے اور اس کو فالو بھی کرے، اس کو گالیاں بھی دے یا اس کی تعریف بھی کرے. تو یہ سارے جو جس قسم کے بھی یہ جو اپرچونیٹیز ہیں یہ نئی ہیں اور یہ اب آئی ہیں، اس لیے یہ باتیں شاید اب کھل کے ہونے لگی ہیں.
سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھیں انڈسٹری کو اس طریقے سے نکل نہیں سکتا. ایک بات تو طے ہے، یہ بات بھی طے ہے کہ اس کی شکل بدلے گی. ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو صحافی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو انڈسٹری جو جس چیز میں سے گزر رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ چینج کا فیز ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا تو ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن میرا خیال ہے جو اس سے زیادہ بات آگے جس کا واسطہ ہمیں پڑے گا، جس سے ہمیں اور صحافیوں کو اور انڈسٹری کو، وہ ٹیکنالوجی ہے. اور ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. وہ ٹیکنالوجی صرف مجھے اور آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے اب نہیں رہے گی شاید، وہ ہمارے بہت سے کاموں کو شاید جس شکل میں ہم آج کر رہے ہیں وہ ویسے نہ رہیں. اگر آٹومیٹڈ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں انڈسٹری میں، اگر اے آئی ریلیٹڈ بہت زیادہ گیجٹس آ جاتے ہیں، سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری کی شکل اس سے بہت زیادہ بدلے گی. اور اس وقت جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہوں گے، جیسے میں اور آپ یا اور لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں بہت بھیانک لگے گا اس کا چہرہ. جیسے کہ تمام انڈسٹریز میں جب کوئی ایک چیز بہت بڑے پیمانے پہ چینج ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو وہ ایک جھٹکا آتا ہے اس انڈسٹری میں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس انڈسٹری کے اس جھٹکے کے لیے تقریباً تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجیکل جو ریولیوشن از اپون اس، اور اس سے ہم بچ بھی نہیں سکتے چاہے ہم جتنا چاہیں. میں کوئی بائی ایکسیڈنٹ اس پروفیشن کو جوائن کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے پتہ تھا کہ مجھے صحافت کرنی ہے، اور بہت پہلے سے پتہ تھا. when I was hardly a teenager، تب سے انڈسٹری نے کیا دیا ہے ایسا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی انڈسٹری کے لیے کسی مطلب انڈسٹری کے لیے یہاں آئی تھی. میرا خیال ہے کہ جس چیز کے لیے میں آئی تھی مجھے وہ کسی نہ کسی حد تک حاصل بھی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے پلیٹ فارم بھی ملے، مجھے ایسے کولیگز ملے، باسز ملے، جنہوں نے مجھے سکھایا، میری مدد کی کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ری انوینٹ کر سکوں. جہاں پہ میں نے سمجھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں، مجھے پروفیشنلی بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں مجھے کرنی چاہیے تھیں، اس کا مجھے موقع دیا. موجودہ جن پلیٹ فارمز پہ میں کام کرتی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، اس سے پہلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہی تھی. میں نے جیسے بہت سے اور اداروں کا نام لیا، تو مجھے تو ہر جگہ پہ ایسا لگا کہ مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے، اور مجھے ایسا انڈسٹری سے کوئی ایسی امید نہیں کہ وہ میرے لیے کچھ کرے گی، اور وہ کیوں کرے. میں جس نظریے کے ساتھ وہ آئی تھی وہ یہی تھا کہ میں آؤں اور میں دیکھوں، اور جو میں بہتر طریقے سے رپورٹ کر سکوں امپارشلی وہ میں کروں. جس چیز پہ مجھے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، جہاں پہ لوگوں کی آواز دبی ہوئی ہے، اس کو میں سامنے لا سکوں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا میں رہ کے کر سکتی تھی اور کیا بھی ہے اور مزید بھی کروں گی. یقیناً اس میں مجھے اگر کبھی خیال آیا تو وہ یہی خیال آیا کہ میرے پارٹ کے اوپر کیا چیز ہے جو لیکنگ ہے، اور مجھے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. نیوز میڈیا کا مستقبل تو بالکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیوز میڈیا کا مستقبل نہیں رہے گا، لیکن یہ ہے کہ جیسے چیزیں ہم آج دیکھ رہے ہیں ویسی نہیں رہیں گی پروبیبلی. تمام انڈسٹریز میں، تمام سیکٹرز میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ وہ چیزیں اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اب ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے ٹیکنالوجی اسپیشلی جو ہے وہ اس کو بدل رہی ہے. جن چیزوں کے لیے ہمیں پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی تھی، جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ بڑا اکوپمنٹ چاہیے ہوتا تھا، لائیو جانے کے لیے ہو، چاہے ریکارڈنگز کے لیے ہو، چاہے ایڈیٹنگ کے لیے، اب تو بلکہ پینڈیمک جب سے آیا ہے اس کے بعد تو اور بھی بہت ساری جو چیزیں تھیں لوگوں نے ڈسکور کی ہیں، ری انوینٹ کیا ہے اپنے آپ کو میڈیا پروفیشنلز نے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میڈیا انڈسٹری اس طرح سے ایز سچ ختم ہو رہی ہے. ہاں اپنی شکل ضرور بدلے گی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے کافی ریلیونٹ ہے، اور وہ پاکستان کی صحافت میں آج سے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ جب سے پاکستان بنا ہے اور صحافت ہو رہی ہے جب سے ریلیونٹ ہے. کافی لوگوں کو اسپیشلی جن کا تعلق صحافت سے، انہیں یاد ہوگا کہ ایٹیز میں کیا ہوا تھا. اس کے بعد بھی بہت سے ادوار ایسے آئے ہیں جن میں بہت سختی رہی ہے اخبار میں کام کرنے والوں کو. اور بعد میں جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن میں بھی مختلف جو ہیں، اب تو اتار چڑھاؤ میرا خیال ہے دیکھ لیے ہیں. ایک ایسا زمانہ بھی دیکھ لیا ہے جب ایک ڈکٹیٹرشپ تھی ملک میں، وہ بھی زمانہ گزر چکا ہے. اس کے بعد ڈیموکریٹک جو ہیں وہ گورنمنٹس بھی دیکھ لی ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اب بھی اتنا ہی خطرناک ہے؟ تو ہاں یہ ایسا ہی ہے، وہ اب بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا پہلے تھا. شاید اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہوں جس طریقے سے جس قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے صحافیوں کو. لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے بات کہ مطلب افسوس اس بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ اب بھی خطرات ہیں، یہ نہیں کہ اب خطرات ہیں. تو یہ چیز تو بدلی ہی نہیں ہے. اس کے لیے اب بس آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کیونکہ اب بہت سے ڈفرینٹ فورمز آ گئے ہیں جس میں سوشل میڈیا فورمز ہیں،
جہاں پہ اگر مین اسٹریم میڈیا پہ آواز بند ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے بھی کوئی بھی صحافی یا کوئی تنظیم جو ہے وہ بات نہیں کر پاتی، تو پھر بھی بہت سی چیزیں مختلف شکلوں میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ پہلے نہیں پہنچا کرتی تھیں، بغیر جو ہے وہ ایک بلینک صفحے کے ساتھ چھپنے والے اخباروں کی جگہ اب آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ دو چار ہیش ٹیگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کئی بار۔ تھوڑی سی ٹیکنالوجیکل اسپیس ایک کریٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ خطرات جو کہ تو موجود ہیں اب تک۔ دیکھیے تربیت کس طریقے سے کی جائے گی، 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ایک پہلے سے ہمارے ہاں چلا آ رہا تھا کہ لوگ آتے تھے اور اپنے سینئر سے سیکھتے تھے، جو کچھ وہاں پر پہلے سے ایک ماحول ہوتا تھا اس میں آپ جا کے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں کالجز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اتنا چیزوں کا رجحان نہیں رہا کبھی بھی۔ اب تھوڑا بہتر ہے کہ وہ کافی کچھ پریکٹیکلی کروا دیتے ہیں، کچھ مطلب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے آپ اس رٹ میں تو چلے جاتے ہیں جس میں آپ نے کام کرنا شروع کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، بہت ساری بنیادی قسم کی جو ایتھکس تھیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں، ان پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ ایک تیزی کا رجحان ہے، پہلے خبر دینے کا رجحان ہے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں، اور اس میں ایک خالی پروفیشنل کوئی اسٹینڈ الون نہیں ہے، کسی آئلینڈ پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ ایک ادارے کے ساتھ عام طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اداروں میں بہت سارے مسائل ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون اون کرتا ہے، جو اس کو چلائے گا، جس نے اسے خرید کر چلایا ہے، اس کے بہت سارے اپنے کوئی نقطۂ نظر بھی ہو سکتا ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہو، ان کے اپنے کوئی اور ایمز گولز بھی ہو سکتے ہیں اس ادارے کے، کوئی ایسی نہیں کہ وہ کوئی نیفیریس ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا اس کو لے کے چلنے کا۔ اس میں اس کی کتنی جگہ بنتی ہے یہ کہنا مشکل ہے، ہونی ضرور چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونی چاہیے لیکن ہے نہیں۔ ظاہر ہے تربیت آپ کریں گے اس میں آپ کو وقت لگانا پڑے گا، آپ کو صحافی کو وقت دینا پڑے گا کہ وہ چیزیں سیکھ سکے، ان کو ایگزیکیوٹ کر سکے، اس پہ پیسہ لگے گا۔ تو یہ بہت کم ادارے ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسے ادارے کبھی بھی نہیں تھے۔ میں جب آئی ہوں نیوز میڈیا میں، اور میں نے اخبار سے اسٹارٹ کیا تھا دا نیشن سے، اور اس کے بعد جو میری پہلی ٹیلی ویژن پہ میں نے بہت جلدی جو میں نے براڈ کاسٹ کی جو جاب شروع کی تھی وہ میں نے جیو نیوز کے ساتھ شروع کی تھی، اور جیو کا اپنا ایک طریقہ کار تھا اور اس میں باقاعدہ ٹریننگ شامل تھی، چونکہ میں تھوڑا لیٹ پہنچی تھی وہاں پہ، لیکن وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ڈان کے ساتھ رہی، ڈان میں باقاعدہ ٹریننگ ہوئی، میں اس کا حصہ رہی تھی، باہر سے کچھ پروفیشنلس کو ہائر کیا گیا، پاکستان سے کچھ لوگوں کو انگیج کیا گیا تھا۔ تو شروع میں بلکہ ہم بہتر اس طریقے سے چل رہے تھے کہ تربیت کو ایک اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد CNBC میں میرا وقت گزرا، وہاں پہ بھی تربیت کا اہتمام کیا گیا، کچھ اور چینلز تھے ان میں بھی کیا گیا، لیکن اب پچھلے 7-8 سال سے اسپیشلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ شاید انڈسٹری میں لوگ تربیت لے چکے ہیں، جو وہی لوگ موجود ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ کچھ سینئر پوسٹ پہ چلے گئے ہیں، کچھ انڈسٹری میں کچھ حالات ایسے تھے وہ چھوڑ کے ہی جا چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو سیکھنے کو مل رہا ہے، اب وہ اپنے اندھیرے میں جو ہے وہ تلواریں بھی چلا رہا ہے، کچھ گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو وہ پھر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک پروفیشنلی ٹرینڈ انسان ہے۔ تو تربیت کی کمی تو بالکل ہے، اور اس کا کافی جو میں سمجھتی ہوں ذمہ داری اداروں پہ آتی ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جی کسی خاتون کے لیے پروفیشن جوائن کرنا کوئی ایسا میرا خیال ہے مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں۔ اصل بات یہ کہ آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں وہاں پہ، آپ نے جوائن کر لیا، آپ نے 6 مہینے کاٹ لیے شاید، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی تو یہ تو آپ میرا خیال ہے کسی بھی پروفیشن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک خاص وقت کے بعد آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کسی بھی پروفیشن کے لیے، ایک طرح یہ میڈیا کے لیے بھی بات سچ ہے۔ اور یہ کہ لڑکی ہونے کا کوئی آپ کو کسی کوئی خاص نقصان پہنچتا ہے، بہت سے میرے قریبی جو میری دوست ہیں یا میرے کولیگز رہی ہیں، ان کو کئی بار یہ لگا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزیں اس وجہ سے وہ نہیں کر سکیں کیونکہ وہ خاتون تھیں، یا ان سے بہت سارے جو اپرچونٹیز ہیں وہ کھینچ لیے گئے، ان کے ہاتھ سے لے لیے گئے۔ اگر آپ میرا ذاتی خیال پوچھیں تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس شاید میرے قریبی لوگوں کے لیے بھی شاید یہ حیرانی کی بات ہوگی، لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس بالکل مختلف ہے اس سے، اس لحاظ سے کہ اسٹرگل اپنی جگہ،
آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے شاید اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے. آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی ان کو اہمیت دے رہا ہے, لیکن اصل بات یہ کہ کیا آپ جس چیز کے ساتھ آئے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں, وہ آپ کر پائیں ہیں. اگر آپ وہ کر پائے ہیں وداؤٹ میکنگ اینی میجر ایتھیکل کمپرومائزز, تو میرا خیال ہے یہی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. کام مجھے جو سینئرز ملے, مجھے جو کولیگز ملے, وہ بہت ہیلپ فل تھے اور بہت انکریجنگ تھے, اور کسی نے بھی مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ خاتون صحافی ہیں, بلکہ آپ صحافی ہیں who happens to be a woman. تو اور میرا خیال ہے کہ یہ چینج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. آپ خود اس کو ان راستوں کو ٹٹولیں, ان کا پیچھا کریں جہاں پہ آپ کو ایز اے پروفیشنل دیکھا جائے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے طور پہ دیکھا جائے, انجینئر ہیں تو انجینئر کے طور پہ دیکھا جائے, نہ کہ ایک عورت انجینئر ہے, ایک عورت ڈاکٹر ہے. اس طرح ایک عورت صحافی کوئی چیز نہیں ہوتی, صحافی ہوتا ہے. اور یہ پھر آپ کو منوانا بھی پڑتا ہے, اور لوگ مانتے بھی ہیں جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہاں جی, یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا عام سا سوال بھی ہے کہ شکل دیکھ کے لوگوں کو جو ہے اینکر بھرتی کرتے ہیں. دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اینکر کو جو ہے وہ کوئی نیوز کاسٹر ہے تو ٹھیک ہے, ممکن ہے کسی ادارے کی کوئی پالیسی ہوگی کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے, اس طرح کے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتا. پرائیویٹ اینٹیز ہیں, ان کے اپنے طریقہ کار ہیں لوگوں کو چلنے کے. لیکن کیا صرف خوش شکل لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اب خوش شکل جو ہے وہ ایک سبجیکٹو سا میٹر ہے, یا خوبصورت ہونا کسی کا, اس کی کوئی دنیا میں کوئی ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے نہیں کہ یہ خوبصورت اور یہ خوبصورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے پریزنٹیبل ہونا چاہیے, وہ اس کی اچھی آواز ہو, اس کا طریقہ کار ٹھیک ہو, وہ دیکھنے میں ایک پلیزنٹ لکنگ ہو, دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میڈیم کی ڈیمانڈ ہے. آپ اس وقت اخبار میں نہیں لکھ رہے, آپ اگر ریڈیو پہ آئیں تو آپ کی آواز کا براڈ کاسٹ کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہیں سیٹ کیے گئے ہیں اوور دا ایئرز, ان کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے, جو آواز خوبصورت نہ ہو تو آدمی ریڈیو پر نہیں آ سکتا؟ ہاں جی, نہیں آ سکتا, کیونکہ آپ کے پاس اس کے لیے بنیادی چیز ہی نہیں ہے. آپ کا تلفظ بہت خراب ہے, آپ بول نہیں سکتے, تو آپ یقیناً ریڈیو پہ نہیں آ سکتے. جب ٹی وی کے میڈیم پر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شکل صورت, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا, سب چیزیں اس میں, آپ کی باڈی لینگویج, وہ سب چیزیں اس میں جو ہیں شامل ہیں. ان سب کا اس چیز کے ساتھ کمبینیشن کیا بنتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. صرف شکل دیکھ کے لے آنا, ہاں یہ بات غلط ہے, کیونکہ یہ اس میڈیم کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم لیک کرتے رہے ہیں, بہت دفعہ لیک کرتے ہیں, اور یہ بات ہے جو غلط ہے. اگر آپ کے پاس کانٹینٹ بھی ہے, آپ صحیح مواد پیش کر رہے ہیں, صحیح بات چیت کر رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا ذہن استعمال کر سکتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کوالیفائڈ ہیں اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے, اس کے ساتھ اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں, بلکہ وہ اس میڈیم کی ڈیمانڈ ہے. لیکن جہاں پہ ہم یہ کمبینیشن خراب کرتے ہیں, مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. Assalamu alaikum. I am Sabine Ava. Please don't forget to subscribe to Mere Log.